نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے عورت کا مطلب کیا ہے اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے اور عورت کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ عورت کا مطلب کیا ہے۔ عورت کا مطلب ہے شرم گاہ، یعنی کہ چھپی ہوئی چیز، جس چیز کو چھپا کے رکھا جائے اسی کو عورت کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جاننا ہوگا کہ عورت کا نام عورت کیوں رکھا گیا ہے۔ کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، الٹی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام عورت رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کیونکہ وہ جہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی اس سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام عورت رکھا گیا ہے۔ اور اس کو مرد کی پسلی سے پیدا اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ مرد کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ وہ ہم جنس کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے۔ اگر کہیں اور طریقے سے پیدا کیا جاتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کر سکتی ہے، اس میں نہ کوئی کمی بیشی ہے نہ کوئی وہ کمزور ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کیونکہ وہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کر سکتی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کیونکہ مرد کی پسلی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہم جنس کے ساتھ پیار ہو سکتا ہے۔ جب اسی کے جسم سے ہوگی اس کے ساتھ زیادہ پیار ہوگا۔ دوسرا، وہ سیدھی سائڈ پہ سیدھی پسلی سے پیدا کیوں نہیں کیا اور الٹی پسلی سے پیدا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اگر سیدھی پسلی سے اللہ پاک پیدا کرتا، کیونکہ اتنا لگاؤ اتنا محبت پھر بھی نہ ہوتی، کیونکہ الٹی پسلی سے پیدا اللہ پاک نے اس لیے کیا کیونکہ یہاں پہ دل ہوتا ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے، ایسا ایک آلہ ہے جو پورے جسم کو خون پمپ کرتا ہے، پورے جسم کو چلاتا ہے، اس لیے تاکہ دل کے ساتھ اس کو محبت انس ہو جائے، اس لیے اللہ پاک نے عورت کو پیدا کیا الٹی پسلی سے۔ اس کا آگے کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ عورت کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کیونکہ اگر اللہ پاک نے مرد کے سکون کے لیے عورت کو پیدا کیا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے عورت کو اس لیے پیدا کیا کیونکہ اگر انسانی نسل کیسے بڑھتی اگر عورت نہ ہوتی، اس لیے اللہ پاک نے پیدا کیا تاکہ انسانی نسل کی زیادہ بڑھوتری زیادہ بڑھ سکے انسانی نسل۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عورت کے مقام کے حوالے سے، اللہ پاک نے فرما دیا، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 228 کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، پارہ نمبر 2، اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرما دیا، پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے تھے اور ان کو اپنا ساتھی تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا، افلاطون نے کہا تھا، ایک استعمال کرنے کی چیز اسے استعمال کرو اور پھینک دو۔ اللہ پاک نے اس کا رد اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کیونکہ یہ مردوں پر، عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر۔ اللہ پاک نے فرما دیا جیسے عورتوں کے حقوق ہیں، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں۔ آگے فرما دیا کہ ان کے اوپر فضیلت ہے۔ فضیلت اس لیے دی کیونکہ مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا، عورت کو محکومہ بنایا۔ محکومہ بنانے کا مطلب یہ بالکل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ غلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھی ہے۔ محکومہ اس لیے بنایا کیونکہ اس نے گھر میں رہنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پردے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ شرم گاہ ہے، وہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کیونکہ وہ محکومہ اس لیے بنی کیونکہ اس نے گھر میں رہنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اس نے پورے گھر کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اتنی حقیری نہیں ہوتی کیونکہ اس نے پورے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے بہت زیادہ سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں وہ پورے گھر کے نظام کو سنبھالتی ہیں، یا کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی کے خامند فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہیں اور بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ اس کا کوئی بندہ یہ نہ سوچ لے کیونکہ وہ ناقص عقل ہے۔ ناقص عقل ہونے کا مطلب یہ ہے کیونکہ مرد کے مقابلے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ مرد سے کم ہے اس کی شان اس لیے اللہ پاک نے کم رکھی کیونکہ اگر وہ برابر شان ہوتی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہ سکتے؟ اللہ پاک نے اس لیے ایک کو فضیلت دی، ایک کو تھوڑا سا کم بنایا، کیونکہ اس لیے تاکہ وہ پیار محبت کے ساتھ رہ سکیں۔